اب کیا ہو سکتا ہے؟ فیصلہ ہو چکا تھا اور دلی رضامندی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ سعد، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ شاہین کی ماضی کی غلطیوں کا تانا بنا کر بہانے سے اس کی تذلیل نہ کرنا، اسے اپنی ہمراہی کا اعتبار دینا۔ بے اعتباری عورت کا ساری دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ میں اس اسٹیج سے گزر چکی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جس طرح میں نے وہ عذابناک گھڑیاں بتائی ہیں نا، خدا سب کو ان سے بچائے۔ تم نے ہمیشہ میرے اور اپنے بیچ دوستی کے اس انکہے رشتے کا مان رکھا ہے، مشکل لمحوں میں ساتھ نبھایا ہے تم نے میرا۔ تم تو میرے ان دکھوں کے بھی رازدار ہو جن کی گواہ صرف میری ذات ہے۔ مجھے نا تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میرے بھروسے کو ہمیشہ قائم رکھنا اور میری شاہین کو کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ میرے لیے کوئی شے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اہم ہو ہی نہیں سکتی ارشین، تمہاری خواہش سر آنکھوں پر۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے بولا، چلتا ہوں اب اس کے لیے یہاں ٹھہرنا محال ہو رہا تھا۔ امی اور ڈیڈی کل تاریخ لینے آ جائیں گے، 1 ہفتے بعد میں شاہین کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ اور وہ یہ کہہ کر تیزی سے نکل گیا کیونکہ اس کے اندر کوئی شے پگھل رہی تھی۔ دل سیال مادہ بن کر آنکھوں سے ٹپکنے کو تیار تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اندر باہر دھواں ہی دھواں۔ گھٹن ایسی تھی کہ سانس لینا عذاب ہو رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک زبردست ذہنی اور جذباتی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے کبھی پڑھی ہوئی وہ نظم بے اختیار یاد آئی، پیار کے سمندر میں ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، دور دور تک جانا دھوپ کی مسافت ہے، اور کہیں بھی پل بھر کو دھوپ کے مسافر پر سائبان نہیں کھلتے۔ اس عجب سمندر میں عمر کی ریاضت کے بعد ہم نے یہ جانا ہے، جس طرح فضاؤں میں اڑنے والے پنچھی پر برس ہا برس میں بھی آسمان نہیں کھلتا، ہجر بے قرار میں بھی بھید رہتا ہے، رازدان نہیں ملتا، بام و در نہیں کھلتے، ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، اور مل بھی جائیں تو بادواں نہیں کھلتے۔ پیار کے سمندر میں بھید رہتا ہے۔ بلاخر اس نے ایک ویران سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اور تھاما ہوا اسٹیئرنگ اور اس پر سر ٹکا دیا اپنا۔ اس کے حوصلے بری طرح بکھر رہے تھے۔ کس امتحان میں ڈال دیا ہے تم نے ارشین؟ کس طرح سنبھالوں اپنے بے قرار من کو؟ کیسے تمہاری جگہ کسی اور کو دے دوں؟ کافی دیر بعد اس نے دوبارہ خود کو کمپوز کیا اور گاڑی چلانے کے قابل ہوا۔ کچھ بھی تھا ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ یہ سب تو مقدر کے کھیل ہے نا۔ وہ اس کے نصیب میں نہیں لکھی تھی، وہ تقدیر کے لکھے کو مٹا نہیں سکتا تھا، وہ اس کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس حقیقت کو تسلیم کیے بنا چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے گوٹ پہنچ پایا ہوں، راستے ہی نہیں سمجھ آ رہے تھے۔ میرا کبھی اس طرف آنا ہی نہیں ہوا نا۔ راشد صاحب نے پانی کا گلاس خالی کرنے کے بعد گہری سانس لی۔ اس وقت بخاری صاحب اور صباحت بیگم کے روبرو بیٹھے تمام تفصیلات وقفے سے ان کی گوش گزار کر رہے تھے۔ شاہین ہمارے گھر کی عزت بن گئی ہے، ہم اسے بیاہ کر اسلام آباد لے آئے۔ امرین مکمل طور پر صحت یاب ہو کر نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی ہے اور اس کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے۔ آپ اور صباحت بہن دیکھ لیں چل کر۔ ارشین لاہور میں جاب کر رہی ہے۔ مہران نے اسے طلاق دے دیا، مگر ایک معزز اور شریف گھرانے کا نوجوان اسے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ آپ لوگ بخاری لاج تشریف لائیں اور اپنی تسلی کرنے کے بعد عزت سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں۔ راشد صاحب بڑی دانش مندی اور معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے دھیرے دھیرے ان کے انکشافات دے رہے تھے۔ بخاری صاحب کے چہرے پر ایک تشنجی کیفیت تھی۔ صباحت بیگم بیٹیوں کے تذکرے پر بری طرح بے قرار ہو رہی تھی، مگر بخاری صاحب کے ڈر سے اپنے تاثرات کو قابو پانے کی صحیح کر رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ ایک نظر اپنی بچیوں کو دیکھیں۔ ہم نے آپ کو کلی اختیار سونپ دیا ہے جناب، آپ ہماری طرف سے انہیں رخصت کر دیجیے۔ ہم میں بار بار عزت کے جنازے اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو یہی مناسب ہوگا بخاری صاحب کہ آپ واپس شہر چلیں۔ یہاں گوٹ میں رہ کر بچوں کی پڑھائی کا بھی خرچ ہو رہا ہے۔ عدنان کو زمینداری میں دلچسپی پیدا ہوگی ہے، وہ یہاں خوش ہے، اور سمرین کو لڑکیوں کے اسکول میں 5ویں جماعت میں داخل کروایا۔ یہ اسکول 10ویں کلاس تک ہے۔
हुकूमती मंसूबों के तहत गोठ में बहुत सी सहूलतें फराहम कर दी गई रहे हम तो हमने दुनिया के तानो तशनी और तरह तरह की बातों से दूर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ सबको यही बताया कि तीनों बेटियों की शादी हो गई और वो अपने अपने घरों में आबाद हैं। पहले ये मसलतन झूठ था, अब तुम्हारे बताने पर दिल को मज़ीद तसल्ली हुई है कि किसी न किसी तरह ये पर्दापोशी सच का रूप इख्तियार कर गई। हमने इनसे मिलकर क्या ही करना है, बेटियों को तो एक ना एक दिन खुद से जुदा करना ही होता। हमने भी यही समझ कर दिल पर पत्थर रख लिया और हम इनके लिए दुआई तो कर सकते हैं। राशिद साहब, बुखारी साहब बहुत आहिस्ता, बहुत शिकस्ता दिल से धीरे से गोया हुए वो आंसू पीने की कोशिश कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ था कसूरवार तो वो भी बराबर के थे ना। सबाहत बेगम सारी मसलतें और डर खौफ बलाए ताक रख कर बेख्तियार फूट फूट कर रो दी। लेकिन बेटियों का एक मेका भी तो होता है ना, इनका एक मान भी तो होता है। बुखारी साहब, मैं बुखारी लॉज अरशीन के नाम कर रहा हूँ, वो इसकी हकदार है। उसे कहना कि वो इस घर के बंद दरवाजे खोल कर बहनों के लिए मेका आबाद करे। बुखारी साहब अपने तौर पर तमाम पहलुओं पर गौर कर चुके थे। राशिद साहब बस अब चुप साध कर उन्हें देख रहे थे। कुछ सातों के बाद वो जाने के लिए उठे तो सबाहत बेगम ने बहते हुए आंसुओं को पूछते हुए एक बैग अंदर से लाकर राशिद साहब को दिया। ये जेवरात और कुछ कपड़े शाहीन और अमरीन के लिए रखे थे। इनसे कहिएगा वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारी बेटियां हैं, हमारा खून है। खुदा ने तौफीक दी तो कभी आएंगे इनसे मिलने के लिए, मगर अभी नहीं। अभी जख्मों पर खुरन नहीं जमी, अभी इज्जत के टूटे शीशों की किरचियां बदस्तूर पाँव में चुभ रही हैं। रुखसत करते हुए बुखारी साहब बड़े ज़ब्त से ये सब कह रहे थे। राशिद साहब ने पलट कर इनके शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे और लाल आंखों में औलाद की दीद की बेतहाशा तड़प को महसूस किया और फिर ठंडी ही सांस भर के आगे बढ़ गए। खुदा तो कैसे कैसे लम्हों में आजमाता है अपने बंदे को। कभी ये शख्स सख्ती और कहर का मुजस्समा हुआ करता था और आज शिकस्त और रीख तो टूट फूट का शिकार एक गिरता हुआ खस्ता हाल खंडर मकान दिखाई दे रहा है। हालात की आंधियों की जद में आकर रेजा रेजा होकर बिखरता हुआ बेचारा लाचार सा मकान। नहीं राशिद अंकल, मैं ये कागज नहीं रखूंगी। इस घर पर अदनान का हक है। बाबा जान चाहें तो इसके नाम कर सकते हैं। मैं इसे लेकर क्या करूंगी? यूं भी यहाँ रहकर मैं माजी के वक्तों में भटक कर अपने हाल के साथ ज्यादती नहीं कर सकती। रही मेका आबाद करने की बात, तो मेरा और दावर का घर इनका मेका ही होगा। मैं जहाँ भी रही इनके हालात से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहूंगी। अमरीन से मैं मिल आई हूँ और डॉक्टर रजा वाकई बहुत अच्छे इंसान है, वो इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे और मुझे यकीन है शाहीन तो आपके यहाँ आ ही चुकी है। अब मैं वापस लाहौर जाऊँगी क्योंकि जॉब से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मैंने। अरशीन शाहीन की शादी के सिलसिले में इस्लामाबाद आई थी। बुखारी लॉज की चाबियाँ राशिद साहब ने इसे दे दी। वो 1 हफ्ते यहाँ रही। साथ की शादी में दावर भी शरीक था और राशिद साहब से मिलकर उसने अपने इजहार मुद्दा भी कर दिया था। हम तुम्हें इस तरह लाहौर नहीं भेजेंगे बेटी। बेहतर होगा तुम्हारा और दावत का अकद यहीं से किया जाए। वो कई बार दरख्वास्त कर चुके हैं। ज़्यादा हल्ला गुला नहीं होगा, 2-4 बंदे आ जाएंगे। ठीक है आंटी, जैसे आप मुनासिब समझें। एक अजीब ख्याल और ख्वाब का सा हैरान कन मोड़ आया इसकी ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी की पुरपेच कहानी में। वो खुद हैरत की तस्वीर बनी है। एक चीज़ को यूं देख रही थी जैसे आज ही बिल्कुल अभी से नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने लगी। एक अजीब व गरीब तब्दीली आई थी। इसके महसूसात को तगैर से रोशनास कराती, इसे गंग करती हुई। जब कोई एहसास समझ में ना आए ना तो बाकी सिर्फ हैरानी रह जाती है। और वो भी हैरान थी, जी भर के, सर तपे। लेकिन इस हैरानी के जलू में उम्मीद और सरखुशी के काफिले भी उतर रहे थे। फारिया का भाई कैप्टन अजहर नया कराची ट्रांसफ़र हुआ। आते ही पता चला कि मेरे साथ मेस में दावत वलीमा दे रहे हैं, तो वो ताज़ा शादी की छुट्टियां गुजार कर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे थे। माँ मिसेस के अजहर मेजर साथ से बखूबी वाकिफ था। इसे भी फितरी सा इश्तियाक था, लेकिन मिसेस साद के रूप में शाहीन को सामने पाकर इसके एहसास पर भी बिजलियां गईं। वो थी ना जो बरसों से इसके ख्वाबों में सफ़र कर रही थी, जिसकी अचानक गुमशुदगी ने इसे गुज़िश्ता कई माह से बुरी तरह बेचैन कर रखा था।
وہ بارہا بخاری لاج کے سامنے سے گزرا تھا، مگر وہاں گیٹ پر بڑے موٹے تالے نے اس کی امیدوں پر اوس ڈال دی تھی۔ وہ اس طرف سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا اور اچانک وہ سامنے نظر آ گیا، لیکن کس روپ میں؟ اپنی نارسائی کے احساس نے اسے اندر تک چھیل کے رکھ دیا تھا۔ مشہور صحافی داور صدیقی اور نامور مصورہ عرشین بخاری کی شادی کی خبر ماں تصویر کے اخبار میں بڑے اہتمام سے شائع کی گئی۔ اس اخبار کا یورپی ایڈیشن بھی چھپتا تھا۔ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور فاصلے پر بیٹھے مہران آفریدی کی نظروں سے جب یہ تصویر اور خبر گزری نا تو اس کے اعصاب پر بھی ایسی ہی قیامت ٹوٹی۔ یہ خبر بیٹی کے غم میں نیم پاگل امریکہ میں مقیم پروفیسر دانیال مہدی تک بھی پہنچی، مگر اب اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے اعصاب تو اسی روز ادھڑ گئے تھے جب ڈاکٹرز نے اسے اپنی ناکامی کی خبر سنائی تھی۔ مہوش کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ کینسر جیسے موذی مرض سے نجات کے بجائے وہ زندگی سے ہی نجات پا چکی تھی۔ وہ آپریشن کے دوران ہی انتقال کر گئی تھی۔ نازش اس صدمے کے زیر اثر 2 ماہ تک ہوش و حواس سے غافل۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس کے والدین کراچی سے امریکہ اس کے پاس پہنچ گئے تھے اور جو ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اسے اپنے ساتھ کراچی لے گئے تھے، جبکہ پروفیسر دانیال فی الحال امریکہ میں ہی مقیم تھے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کی فوتگی، غم زدہ بیوی کی نڈھال و نیم مردہ حالت، اپنے ماضی کے گناہوں کا احساس ندامت اور لاشعوری طور پر بیٹی اور بیوی کو اس نہج تک پہنچانے کی ذمہ داری کے احساس جرم میں، ان سب چیزوں نے نفسیاتی طور پر انہیں بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ نفسیاتی امراض کے وارڈ میں شفٹ کر دیے گئے تھے اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ طویل سائیکو تھراپک ٹریٹمنٹ سے گزرنے کے بعد ہی شاید وہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ دوسری جانب امرین کا 9 ماہ کا ٹریننگ کورس مکمل ہو چکا تھا تو ڈاکٹر رضا نے شادی کے لیے راشد صاحب سے رابطہ کیا۔ جواباً انہوں نے عرشین اور داور سے رجوع کیا۔ وہ دونوں لاہور میں مقیم تھے۔ داور اپنے والد صاحب کی پرانی کوٹھی کو ازسر-نو آراستہ کر چکا تھا اور وہیں سے دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ عرشین جاب چھوڑ چکی تھی، مگر بالواسطہ وہ سوشل ڈائجسٹ کے لیے گھر پر بیٹھ کے ضروری تصاویر بنا دیتی تھی۔ اس نے اپنی پوری توجہ فن مصوری پر صرف کر رکھی تھی۔ ڈاکٹر رضا نے شادی پر مہران اور اس کے گھر والوں کو بلایا۔ مہران تو فرانس میں تھا اور نینی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ سفیان اور فاریہ دونوں وہاں امرین کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ٹھٹک کر رہے تھے۔ دنیا واقعی گول ہے اور کتنی محدود ہے۔ فاریہ نے امرین کے خوشی سے چمکتے سرشار چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا اور آگے بڑھ کر خلوص دل سے مبارکباد دی۔ اس کی اور سفیان کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے امرین کے انداز میں نہ کوئی تلخی تھی نہ کوئی ناراضگی تھی، بلکہ وہ بہت خوش دلی سے ان سے ملی۔ تقدیر نے اسے اتنا نوازا تھا کہ وہ ماضی کی تمام تر محرومیاں اور تلخیاں فراموش کر چکی تھی۔ عرشین کو مسز داور کے روپ میں دیکھ کر ان کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ ہم کیا غیر تھا جو ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کیا؟ سفیان نے عرشین کو سلام کرنے کے بعد داور سے گلے ملتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا، ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے میرے بھائی، سب کچھ بڑی سادگی سے ہوا۔ خیر تم آؤ نہ لاؤ، ایسا یادگار کھانا کھلائیں گے نا اپنے ولیمے کا کہ یاد رکھو گے۔ کیوں بھائی؟ ننھی سے دلہا میاں سے فرمائش کرو لاہور کی سیر کروائیں۔ داور نے اپنائیت سے فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سفیان نے غور کیا کہ وہ عرشین کی میت میں بے پناہ خوش اور مطمئن اور آسودہ نظر آ رہے تھے۔ یہ خوشی یا آسودگی بھائی جان کے نصیب میں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی خوشیوں کا چمن اجاڑا تھا، کس کو دوش دیں؟ عرشین اس سے اور فاریہ سے اپنی پرانی اپنائیت و شفقت سے ملی تھی اور نینی کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ ناظر کے متعلق بھی اس نے دریافت کیا تھا۔ یہ لاہور کے گھر کے خوشگوار منظر تھا۔ بیگم، داور سے پکارتا ہوا اسٹوڈیو میں آیا اور عرشین انہماک سے تصویریں بنا رہی تھی۔ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے بھیا، ابھی تو آئی ہوں آپ کے پاس سے۔ وہ جھلا گئی تھی۔ داور اس کی 1000 تاکیدوں کے باوجود بھی پھر بیڈ روم سے نکل کر اس کے پیچھے آ کر تھا۔ کیا کریں بھائی، ہم آپ کے بغیر 1 منٹ 1 پل 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتے، سچ یقین نہیں آتا تو ہمارے دل پہ ہاتھ رکھ کے معلوم کریں۔ وہ اس کے قریب آ کر وارفتگی سے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، ابھی 2 گھنٹے جناب کے روبرو ہی گزار کے آئی ہوں۔ صرف 2 گھنٹے؟ 1.5 سال ہو گیا شادی کو، اب تو اس دیوانے پن کو کم جانے دیجیے۔ 1.5 صدیاں بھی گزر جائیں تو یہ دیوانگی کم نہیں ہوگی۔ تم کیا ہو، کتنی پیاری ہو، میرا دل جانتا ہے۔
تم تو ٹھہری زمانے بھر کی بے خبر انسان، تمہیں کیا معلوم کتنی قیامتیں پوشیدہ ہیں تمہارے سندر سراپے میں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ عرشین کو اپنے اندر اتار لے۔ پلیز داور، مجھے یہ تصویر مکمل کرنی ہے اور یہ بیرون ملک ایک کمپٹیشن میں بھجوانی ہے اور کل تک مجھے لازمی تیار کرنی ہے۔ تم ہر بار یہی بہانہ بناتی ہیں۔ بہانہ نہیں ہے جناب، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا دکھاؤ تو صحیح کیا بنا رہی ہو۔ ایک اونچا سا پہاڑ جس کی چوٹی پر ایک درخت اگا ہوا تھا، درخت بالکل سیدھا تھا، اس پر کوئی ٹہنی کوئی پتا کچھ نہیں، ایک ہی شاخ تھی جو تناور درخت بن گئی تھی، چوٹی پر استادہ تھی۔ ظاہر ہے اتنی بلندی پر سبزے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے درخت بالکل ٹنڈ منڈ تھے، اس کے ارد گرد کسی دوسرے درخت کا نشان بھی نہیں تھا۔ بہت اوپر جا کر درخت کی ٹہنی ٹیڑھی ہو کر جھک رہی تھی اور کچھ اس طرح سے جھک رہی تھی جیسے ابھی کسی آن ٹوٹ پڑے گی۔ وادی کی پستیاں سے نگلنے کو تیار کھڑی تھیں اور اس کے نیچے عنوان بھی لکھا تھا، خود پسندی اور انتہا پسندی دونوں کا انجام پستی اور غرقابی ہوتا۔ بہت خوب، بہت خوب بیگم۔ خود پسند شخص دوسروں سے نمایاں تو ہو جاتا ہے مگر ان سے الگ بھی ہو جاتا ہے، اور اکیلا پن انسان کتنی مدت تک برداشت کر سکتا ہے؟ کس دن اس کی شخصیت کا بت ٹوٹ کے پستیوں میں جا گرتا ہے۔ دوسروں سے ممتاز اور بلند نظر آنے کے لیے اپنی فطرت اور انسانیت ہی کی نفی کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ طرز عمل تباہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تمہیں اس پر کوئی انعام ضرور ملے گا، اور یہ کلر اسکیم بہت سوٹ کر رہی ہے اور بیک گراؤنڈ کا ایفیکٹ بھی بہت اچھا ہے۔ شکریہ شوہر بامراد، اب آپ مجھے تقریباً 2 گھنٹوں کے لیے بخش دیجیے تاکہ میں اس کی فنیشنگ کر سکوں۔ جو حکم سرکار، مگر دیکھ لو یہ ادھار چکانا ہوگا معصود۔ یہ اخبار والوں کی چھٹی ہفتے کو کیوں نہیں ہوتی داور؟ گھر والوں کا جینا آرام کر دیتے ہیں۔ تو پھر دے دو بھائی کوئی ننا منا جیتا جاگتا کھلونا، جب تک تم مصروف رہو گی ہم ان کے ساتھ دل بہلا لیا کریں گے۔ اور اس کے جواب میں عرشین کا پھینکا ہوا برش اس کے سر پر پڑتا، وہ ہنستا ہوا غائب ہو گیا۔ بدتمیز نہ ہوگا، یہ خواب سبز ہے یا رت وہی پلٹ آئی، چھتوں پہ گھاس ہوا میں نمی پلٹ آئی۔ دنیا کے کسی گوشے میں آرٹ کی نمائش ہو اور ان کا جاننا لازمی بنتا تھا۔ درِ نایاب 6 ماہ کے شایان کو پرام میں ڈالے ہوئے آرٹ گیلری میں داخل ہو رہی تھی اور دیدی دل میں جھلا رہی تھی۔ مہران اس سے آگے اس کی گود میں ننھی سی ردا سو رہی تھی۔ ردا اور شایان جڑوا بہن بھائی تھے، یوں بیک وقت نایاب بیٹے اور بیٹی کی خواہش ایک ساتھ پوری ہو گئی تھی۔ اسے فرانس میں مہران کے ساتھ 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور اب وہ یہاں اس کے رہن سہن کی عادی ہو چکی تھی۔ مہران نے اسے یہاں پاکستان سے بلوانے کے بعد مزید کوئی تفتیش کوئی سرزنجش نہیں کی تھی۔ اس کا رویہ ویسے ہی نارمل تھا جیسے شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کا اور بچوں کا پورا خیال رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود بارہا نایاب کو محسوس ہوتا کہ جیسے وہ اپنے اندر ایک منہ بند قلعے کی طرح ہے اور اس کے شہر دل کا دروازہ کسی نے مضبوطی سے بند کر رکھا ہے۔ انتہائی کوشش کے باوجود اس قلعے میں داخل ہو کر مہران کے اندر کا حال وہ نہیں جان پائی تھی۔ ہار تھک کر اس نے اس کے دل میں اترنے اور اس کی گہرائیاں ناپنے کا خیال ترک کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے بچوں پر لگا دی۔ مہران نے اخبار میں اس نمائش کے بارے میں پڑھا تھا، کئی غیر ملکی فن پارے بھی نمائش میں رکھے گئے تھے اور جانے کس کھوج میں وہ کشا چلا آیا تھا۔ مختلف فن پاروں کو دیکھتے ہوئے آخر وہ ایک پینٹنگ کے آگے رکا۔ سبز و سرمئی پہاڑ جس کی چوٹی پر ایک بھورا ٹنڈ منڈ درخت رکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر عنوان پڑھا اور پھر ایک اذیت ناک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ خود پسندی اور انتہا پسندی دونوں کا انجام پستی اور غرقابی ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے ٹھیک کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ہولے ہولے عرشین بخاری کے دستخط پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا اور ٹوٹتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ ذہنی توڑ پھوڑنا اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو شہر دل کے دروازے کی یہ آخری ایپیسوڈ بھی اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔